اسٹارم پائلٹ سے بات کرتے ہیں. ہلو غالب صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر میں ٹھیک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اچھا، آپ تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ گیلیکسیز اب بھی بن رہی ہیں. سر گیلیکسیز بھی ابھی بن رہی ہیں، بالکل. سٹارز بھی ابھی بن رہے ہیں، پلانٹس بھی ابھی بن رہے ہیں، سب کچھ بن رہا ہے. اچھا سنیے، گیلیکسیز اب بن رہی ہیں تو گیلیکسیز تو بہت زیادہ دے آر ٹو فار اوے. ان کی انفارمیشن ہم کو اب پہنچ رہی ہے، وہ بہت پہلے کی بن چکی ہیں. سر مگر آپ ایک بات سنیں کہ یہ جو ہماری اینڈرومیڈا، ہماری جو ایک ملکی وے گیلیکسی ہے اور اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے، آج سے 3 سے 3.5 ارب سال بعد یہ دونوں مل کے ایک اور بڑی گیلیکسی بن گئی ہو. ٹھیک ہے، سمجھے ہیں بات؟ ہماری گیلیکسی کے گرد ہی کچھ چھوٹے چھوٹے سٹارز کے گروپس گھوم رہے ہیں جنہوں نے اگلے 500 کروڑ سال کے اندر 550 کروڑ سال کے اندر ہمارے اندر مل جانا ہے، ہماری گیلیکسیز کے اندر. تو بن رہی ہے نا گیلیکسیز بھی، ابھی بھی بن رہی ہیں، ستارے ابھی بن رہے ہیں. نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی چیزیں بن رہی ہیں، تو یہ تو دنیا جو بننی تھی بہت پہلے بن چکی ہے، یہ ساری بن چکی ہے. نہیں کس نے کہا بن چکی ہے؟ سورج مر جائے گا. سو فار اوے ان کی انفارمیشن جو نہیں سر نہیں. ہمارے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ 1 ملین 1.5 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ابھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ان کو مکمل ہونے میں ابھی بھی 1 ملین سال یا 400 نوری سال، 4 لاکھ نوری سال، 50,000 نوری سال لگیں. ٹھیک ہے، تو وہ ابھی بھی تکمیل کے مراحل میں داخل، تکمیل ان کی نہیں ہوئی. ہمیں یہ پتا ہے کہ کوئی چیز ہم سے اتنی دور ہے اور وہ بننے کی اسٹیج پہ ہے، تو وہ ابھی تک بنی ہوگی کہ نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بن رہی ہیں، ابھی ان کی تکمیل میں بڑے اور بلینز آف ایئرز لگنے ہیں، بلینز آف ایئرز لگنے ہیں. اچھا یہ بتائیے مجھے آپ کہ آپ کے ذہن میں آپ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ نہیں سب کچھ نہیں بنایا، ٹھیک ہے، نہیں بنایا سر. تو آپ کے ذہن کے مطابق خدا کو آپ کب مانتے کہ کیسا ماڈل آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کہتے کہ ہم مانتے ہیں کہ خدا نے بنایا؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ خدا نے بنایا. خدا کون ہے؟ کیا آپ خدا کو مذہب کی ٹھیکیداری سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں مذہب سے علیحدہ کر رہا ہوں میں سر مذہب نہیں ٹھہر دیں نا، میری بات سنیں. جو غیر مذہبی خدا ہے نا، اس نے تو تخلیق کا دعویٰ ہی نہیں کیا نا، اس کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے. اس کا کیا جھگڑا ہے؟ جو غیر مذہبی خدا ہے، کوئی ڈیسٹ گاڈ ہے جو انسان سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ بنایا ہوگا، اس نے تو اس بات پہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نے انسان کو بنایا اور ایسے بنایا، میرا بنانے کا طریقہ یہ تھا. نہیں وہ دعویٰ کرے یا نہ کرے، سر لیکن وہی تو ہم مسئلہ ہے نا. دیکھیں آپ ایک منٹ ٹھہرے، مجھے بات پوری پلیز میں کر رہا ہوں غالب صاحب. دیکھیں سنیں، خدا نے ہمیں، ہمارے پاس عقل تو ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھ تو سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں، اب جب فرسٹ بگ بینگ ہوا تو اس کی جو میک اپ میں جو کانسٹیچوئنٹس تھے وہ 3 گیسز تھی. کیا تھا؟ ہیلیم، ہائیڈروجن اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ لیتھیم. بس لیتھیم. اور تھوڑی لیتھیم تھی. آپ یہ امیجن کیجئے 3 گیسز کے بعد ابھی ہمارے سامنے غالب صاحب اینک لگائے خوبصورت طریقے سے یوٹیوب پہ اسٹریم پہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ 3 گیسز میں سے آیا ہے. تو ہم انسان یہ سوچنے پہ مجبور تو ہوتے ہیں کہ کیسے، کیوں پوری کائنات میں اور کوئی ایسا نہیں غالب جیسا، ہم ہی کیوں ہیں؟ تو ہمارے پاس جو عقل ہے ہمیں سوچنے پہ مجبور تو کرتی ہے نا کہ ہم اس کا کوئی سلوشن، کوئی حل، کوئی اس کی تحقیق کریں، اس کے پیچھے پہنچیں کہ یہ سب کیا ہے. کیا یہ رینڈم ہوا، خود بخود ہوا، کسی کا کچھ مطلب نہیں، کسی نے بنایا نہیں، خود بخود ہو گیا؟ ایک سب گیلیکسیز میں ایک کونے میں پڑے ہم، ایک پلانٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے جاندار ہم لوگ. اتنا عقل ہے ہمیں کہ ہم واپس ان سب چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں. تو جو عام انسان ہوتے ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اسی لیے لوگ اس کانسیپٹ سے باہر نہیں نکل سکتے، خدا کے کانسیپٹ سے. آپ کیا کہیں گے؟ سر ایک بات کرتے ہیں، ابھی فرض کریں 40 لاکھ ایکڑ کے اوپر پھیلا ہوا ایک جنگل ہے. 40 لاکھ ایکڑ پہ پھیلا ہوا ایک جنگل ہے جس میں اربوں درخت ہیں، شاید ارب نہیں کھربوں درخت ہیں. ٹھیک ہے، تصور کریں، صحیح ہے. اور ایک درخت ہے، آپ اس کے نیچے کھڑے ہیں،
اور اس درخت کی ایک شاخ پہ آپ کو ایک گھونسلہ نظر آتا ہے، اس درخت کی شاخ پہ آپ کو ایک گھونسلہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس درخت کی شاخ پہ اس گھونسلے کا ہونا کوئی معجزہ ہے؟ کیا اس گھونسلے کا اس درخت کی شاخ پہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ گھونسلہ کسی خدا نے بنایا؟ نہیں، آپ کی مثال اس سے فٹ نہیں بیٹھتی. سر بیٹھتی ہے فٹ. مجھے یہ جواب دیں کہ کیا اس گھونسلے کے بننا ہم یہ سمجھیں گے وہ گھونسلہ جو ہے کسی خدا نے بنایا؟ گھونسلے کو دیکھ کے ہم ونڈر ضرور کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نہیں سر، یہاں پہ مگر آپ کیسے میرے ہے. کوشچن کو ابھی بھی انڈرمائن کر رہے ہیں. ذرا لاجیکل یہ سوچیں کہ ہم کیا یہ سمجھیں گے کہ وہ گھونسلہ جو ہے وہ ایک خدا نے بنایا جس نے سب کچھ بنایا؟ نہیں، ہم یہ سوچیں گے یہ گھونسلہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. چلیں ہم ایک اور اس اور مثال کو تھوڑا کیوں ہے سمپلیفائی کر لیتے ہیں. اور کیوں ہے چلیں دیکھیں اس مثال کو تھوڑا سمپلیفائی کر لیتے ہیں. اس مثال کو ہم اس طرح سمپلیفائی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس 40 لاکھ ایکڑ پہ پھیلے ہوئے جنگل کا ایک مالی ہے جس نے یہ سب پودے لگائے. تو کیا آپ اب یہ کہیں گے کہ یہ پودا، یہ جو گھونسلہ ہے، یہ اس مالی نے بنایا اپنے ہاتھوں سے؟ آپ نہ گھونسلے کی مثال اس میں مجھے کوئی ریلیشن نظر سر نہیں آ گھونسلے رہا. کی مثال 100% ریلیٹو ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اس 40 لاکھ ایکڑ کے جنگل کا مالی ہوں، میں نے لگائے ہیں سب درخت، تو کیا یہ گھونسلہ بھی میں نے بنایا؟ ہو سکتا ہے. مگر اگر اس جنگل میں پرندے رہتے ہیں تو پھر وہ گھونسلہ میں نے بنایا ہے، پرندوں نے بنایا؟ پرندے کہاں سے آئیں گے؟ سر دیکھیں نا، پرندے آ گئے نا کہیں سے بھی. اب بتائیں آپ ذرا لاجیکل نہیں. کوشچن یہ جو دیکھیں نا کائنات ہے غالب صاحب، یہ جو کائنات سر. ہے اس میں نہیں کنٹینیوٹی ہے. بالکل اس سر، میں میرے سم کوشچن کا آپ ایک کوشچن کا نہیں آنسر نہیں کریں. میں آپ نے آپ کو ابھی لاجک سمجھا دیتا ہوں سر. میں اوکے آپ کو نہیں ابھی نہیں لاجک آپ سمجھا دیتا ہوں. تھوڑا لیٹ می میرا جو مجھے سمجھ آپ کے جو ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ربط ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کائنات کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، everything is giving rise to something else, okay, and it's changing it. ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک نظام ہے، بگ بینگ سے چلا آ رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے، آبجیکٹیولی بھی ہو رہا ہے. اوکے، اس میں کچھ ایسی انوملیز بھی ہم کو ملتی ہیں، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سٹارز آج بھی مر رہے ہیں. تو کیا، سو واٹ، سٹارز آج مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں. مچھلیاں مر رہی ہیں، زندہ ہو رہی ہیں، اور سپیشیز بھی ہو سکتی ہیں. کئی سپیشیز ختم ہو گئی ہیں دنیا سے. تو اس کا مطلب خدا نہیں ہے. آپ سے میں نے یہی سوال شروع میں کیا تھا کہ آپ کب مانتے کہ خدا ہے؟ آپ مجھے اس بات کے جواب دیں کہ خدا ہے آپ سر کب جب مانیں کلیئر گے؟ ایویڈنس ہوتا تو میں مان لیتا. کس کلیئر قسم کا ایویڈنس کیسا ایویڈنس ہوتا؟ چاہیے آپ کو؟ ٹھہرے نا، کس اب قسم کا ایویڈنس؟ آپ نے میری مثال کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے. میری مثال بہت ریلیونٹ ہے. کیسے کہ ایک گھونسلے کو دیکھ کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بنانے والا وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا. ٹھیک ہے، گھونسلے کو دیکھ کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بنانے والا وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھونسلہ جو ہے یہ سب کچھ بنانے والا نہیں بنایا، یہ پرندوں نے بنایا. اور پرندے سر بھی اس سنیں، مجھے بڑی ایکسپلین تو کیٹیگری کرنے کا دیں سر. آپ حصہ ہے. خام خواہ بات کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. میری مثال کو آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اب مجھے پوری طرح ایکسپلین کرنے دیں کیونکہ آپ ساتھ نہیں چل رہے تھے. اب مجھے ایکسپلین کرنے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ زمین ایک گھونسلہ ہے. زمین ایک گھونسلہ ہے، اور اس جیسے گھونسلے، جیسے ہم نے 40 لاکھ ایکڑ کے جنگل کی بات کی، کیا ایک درخت کی ایک شاخ پہ گھونسلہ دیکھ کے ہم یہ سمجھیں کہ یہ گھونسلہ اکیلا ہی ہوگا اس 40 لاکھ ایکڑ کے جنگل میں؟ نہیں ہو سکتا نا. اکیلا کیسے ہو سکتا ہے جب 40 لاکھ ایکڑ کے جنگل کے اندر 40 کھرب درخت ہیں؟ ٹھیک ہے، There جب could be 40 several کھرب reasons. دینا. There سر could be آپ سمجھ ابھی بھی نہیں، سر ابھی آپ میں نہیں سمجھ رہے. آپ میری سمجھ گیا. بات سے لڑ رہے ہیں، آپ میری لاجک کو سمجھ ہی نہیں رہے. سمجھیں ذرا 2 منٹ مجھے ایکسپلین تو کرنے دیں. گھونسلے کی مثال بالکل زمین جیسی ہے. ٹھیک ہے، زمین جیسے اربوں خربوں سیارے یونیورس کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے، زمین جیسے اربوں خربوں سیارے زمین یونیورس کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم نے وہ سیارے دیکھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیارے ہیں نہیں ہیں، وہ سیارے ہوں گے.
डेफिनेटली होंगे। 40 अगर 40 लाख एकड़ के जंगल के अंदर आप ये समझते हैं कि एक घोंसला होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, एक घोंसला होना चाहिए सिर्फ, इसी लॉजिक के तहत आपको फिर यही लगेगा कि यूनिवर्स में भी सिर्फ एक ही प्लैनेट होना चाहिए जिस पर जिंदगी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अब जरा साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट है सर, मैं आपको, आप लॉजिक से आप बात को उस तरफ ना लेके जाए, मुझे एक्सप्लेन करने में। सिंपल सी बात है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, हम सिर्फ 45 अरब नूरी साल के फासले पे देख सकते हैं, लाइट ईयर्स पे। उससे पीछे कितना यूनिवर्स है हमें नहीं पता, ठीक है। यूनिवर्स जो साइंस बता रही है उसके मुताबिक यूनिवर्स मोस्ट प्रोबेबली, हमारा यूनिवर्स स्पेस में इन्फिनिट है, हमारा यूनिवर्स स्पेस में इन्फिनिट है। और अगर हमारा यूनिवर्स स्पेस में इन्फिनिट है, तो अगर स्पेस में वो इन्फिनिट है हमारा यूनिवर्स, तो डेफिनेटली हमारे ही यूनिवर्स में हमसे कोई खरबों, इससे भी बहुत आगे, ट्रिलियंस, गजिलियंस, मेगा गजिलियंस ऑफ ईयर्स, लाइट ईयर्स दूर कहीं पे बिल्कुल कोई जमीन जैसा सियारा है जिस पे एक गालिब कमाल एक स्टॉर्म पायलट से इस वक्त बात कर रहा है। अगर यूनिवर्स अगर इन्फिनिट है तो फिर तो डेफिनेटली कोई होगा ना। देखें ना, इन्फिनिट में तो, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, यूनिवर्स के स्पेस के अंदर इन्फिनिट होने का मतलब ये है कि जो एटम्स की अरेंजमेंट आज आप मुझ में देख रहे हैं वो यूनिवर्स में कहीं और भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इन्फिनिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो क्रिएटर के पर्पस को डिफीट कर देती है। किसी दूर दराज सियारे पे, बहुत दूर सियारे पे, अनइमेजिनेटिवली दूर कोई ऐसा भी प्लेनेट होगा जिसपे गालिब कमाल बैठा मास्क के बगैर आपसे बात कर रहा होगा। कहीं एक ऐसा गालिब कमाल बैठा होगा जिसको ऐनक नहीं लगी होगी, एक ऐसा गालिब कमाल बैठा होगा जिसके बाल वो गंजा होगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि गालिब कमाल बैठा है मगर उसका नाम हारिस सुल्तान है। जब इन्फिनिटली चीजें हो सकती हैं तो फिर पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि जमीन जो है वो एक यूनिक बात है। आप यहाँ फिलोसफी का सहारा ले रहे हैं सर। मैं फिलोसफी का सहारा नहीं ले रहा, मैं साइंस का सहारा ले रहा हूं, मैं फिलोसफी का सहारा नहीं ले रहा हूं। मैं ये बात परफेक्टली, साइंस के अंदर ये बात एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमारा यूनिवर्स फ्लैट है, हमारा यूनिवर्स फ्लैट है। फ्लैट यूनिवर्स साइंस के मुताबिक इन्फिनिट होता है, ठीक है। और ये चीज मैं फिलॉसफी से नहीं निकाल रहा हूं, ये साइंस में एक बात साबित शुदा है जिसका एरर मार्जिन शायद कोई आधे % का है, ठीक है। तो इसलिए 100% ये बात हो सकती है कि वाकई आप किसी और सियारे पे बैठा हुआ गालिब कमाल एक किसी और सियारे पे बैठे हुए स्टॉर्म पायलट से बात कर रहा है। हो सकता है इधर बैठे जो गालिब कमाल इधर बैठा है उसका नाम तो गालिब कमाल है, मगर उधर जो गालिब कमाल बैठा है उसका नाम ही कुछ और है। हो सकता है उसका नाम मोहम्मद हो सकता है उसका नाम यसू हो, ठीक है। तो इन्फिनिटी जो है वो चीजों को बहुत ज्यादा चेंज कर देती है। और ये तो एक टोटल इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि 13.7 बिलियन ईयर्स के दौरान हम 45.7 बिलियन ईयर्स दूर तक देख रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द एक 45.7 बिलियन ईयर्स का एक पूरे का पूरा स्फेयर है जिसमें हम नीचे भी 7 बिलियन ईयर्स लाइट ईयर्स देख सकते हैं, ऊपर भी किसी भी डायरेक्शन में हम 14.7 बिलियन लाइट ईयर्स देख सकते हैं। तो क्या होता है फिर ये होता है कि उस 14.7 बिलियन ईयर्स की मिसाल बिल्कुल उस जंगल जैसी है जिसमें खरबों दरख्त हैं और किसी भी एक दरख्त के ऊपर एक घोंसला होना कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि जहां पे घोंसला बनने की जो है वो पॉसिबिलिटी है वहां पे घोंसला बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि 10 जगहों पे घोंसला बनने की पॉसिबिलिटी है तो घोंसला सिर्फ 2 जगह पे बनाओ, ठीक है। तो 2 जगह पे बनना घोंसला जो है वो कोई इम्पॉसिबल बात थोड़ी है, वो तो 100% पॉसिबल बात है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऐसी बात है कि अगर हम ये समझें
کہ ہم جو ہے کوئی بڑی یونیک پوزیشن پہ ہیں, اور کوئی ایسا خدا جس نے بگ بینگ کیا ہے اس نے بڑی انٹینشنلی ہمیں یہ بات بتایا, ہمیں بنایا ہے بڑی انٹینشنلی, ہمیں مٹی سے بنایا, ہمیں کسی بھی طرح سے بنایا, جو بھی ریلیجن کی ہو یا فلسفی کی ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنی واسٹ انفینٹ قسم کی ایک اسپیس ایگزسٹ کرتی ہے جس کے اندر بہت کچھ ایگزسٹ کرنے کی پاسبلٹی ہے, تو ہمارا ایگزسٹ کرنا کوئی امپاسبل بات ہی نہیں ہے, بات صرف تو اتنی سی ہے. غالب صاحب 95% بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید لوگ ہوں جن کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی, تو وہ آپ ان کو کیا قصوروار ٹھہرائیں گے کہ جس طریقے سے وہ سوچتے ہیں؟ سر دیکھیں, قصوروار تو کوئی بھی نہیں ہے نا, سمجھیں بات کو. میں قصوروار تو نہیں ٹھہرا رہا اس بات کو کسی کا بھی, میں تو اسے ایز مچ سمپل باتوں میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, اور میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ہر ایک کو سمجھ آئے گی, مگر جس کو آئے گی سمجھ, ٹھیک ہے, جس لیکن کو آئے گی سمجھ. اس ونڈرس ہاں یہ جو ورلڈ اس کو دیکھ کر ایک عام انسان کے ذہن میں تو یہی بات آتی ہے نا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. تو سر دیکھیں نا, عام انسان اب ایک عام بات ہے کہ انسان میں کی بات. لیک آف نالج کو رول تو نہیں بنا سکتا نا, لیک آف نالج کو میں ڈاگما کو ایکسپٹ کرنے کا رول تو نہیں بنا سکتا نا. یہی تو جنگ ہے ہماری کہ ہم لیک آف نالج کو جو ہے وہ کسی بات کا ثبوت نہیں مانتے. نہ لیک آف نالج کسی بات کا ثبوت نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ان نوئبلٹی, کہ ایک بات ہے جس کو ہم کبھی جان ہی نہیں سکتے, ایک بات ایسی ہے کہ جس کو میں اور آپ چاہ کے بھی نہیں جان سکتے. ہماری فزیکل ریالٹی کے ڈومین میں ہی نہیں آتی کوئی بات جو کہ جس کو ہم جان سکیں, جیسے کہ بگ بینگ ہے. بگ بینگ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی ریزن شاید آج سے 1 ارب سال بعد بھی ہمیں نہ پتا ہو, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہمیں پتا ہو. اگر ہمیں اس کی ریزن پتا لگ گئی کہ بگ بینگ کیوں ہوا, تو بگ بینگ کا ہونا, میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ امپاسبلٹی کے یا خدا کی وجہ سے ہونے کے ڈومین سے نکل جائے گا. اور فرض کریں ہمیں 1 بلین سال بعد بھی نہیں پتا لگا, یعنی ایک ایسا راز ہے جو کہ ان نوئبل ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میرا اندازہ ہے یا جو میرا ڈاگما کہتا ہے یا جو میری وشفل تھنکنگ کہتی ہے میں اس کو مان لوں. کیونکہ ہمیں اگر بگ بینگ کی وجہ نہ بھی پتا لگی تو تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یونیورس کسی خدا نے بنایا ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس اس بات کا ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں ایویڈنس تب ہی ملے گا جب ہمیں بیونڈ اینی ڈاؤٹ پتا ہو کہ بنایا کس نے ہے اور بنانے والا کون ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا کسی نے بنایا ہو مگر وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو فائنڈ کریں, تو پھر اچھا اس بات یہ ہے کہ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں, چلے مان لیا کہ وہ ڈاگما سے باہر نکل آتے ہیں, تو بھی جب وہ اس دنیا کو دیکھتے ہیں, اور آپ کے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں کالرز کہ ان کے اندر ایک چیز ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی بنانے والا ہے. آپ کے خیال میں وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ کیا وہ اس لیے سوچتے ہیں ایسا کہ وہ پہلے ڈاگمیٹک رہ چکے ہیں, یا ان کے اندر کوئی چیز, ان کی اپنی ایک ریشنالٹی ان کو, یا کوئی اور کسی وجہ سے وہ یہ سوال ان کے ذہن میں آتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیوں ایسا وہ کرتے ہیں؟ سر دیکھیں, یہ جو سوال جس سے آپ لڑ رہے ہیں یا کوئی بھی اور لڑ رہا ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ سوال مجھے بھی اتنی ہی تکلیف دیتا تھا, اور اس سوال کو ریزالو کرنے کی, یعنی اس سوال سے جسے انگلش میں کہتے ہیں ٹو کم ٹو ٹرمز ود ریالٹی, میرے لیے ایک بہت مشکل بات تھی. ٹھیک ہے, یہ سمجھنا کہ مجھے فلاں سوال کا جواب کبھی نہیں ملے گا, یا کہ مجھے سب کے سب ڈاگمیٹک آنسر اس سوال کے ریجیکٹ کرنے, یہ میرے لیے کوئی آسان بات نہیں تھی. مگر پرابلم یہ ہے کہ کسی بات کے بارے میں پتہ نہ ہونا یا پتہ نہ لگ سکنا, یا یہ ریئلائز ہو جانا کہ اس بات کے بارے میں اگنورینٹ ہوں, مجھے جواب نہیں ملے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ساری انسانیت بھی آج اس وقت پہ مل کے بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی. یہ بات تکلیف دہ ضرور ہے, مگر اس بات میں کنٹینٹ ہو جانا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اس کا جواب پتہ نہیں ہے, اور ہم جتنے بھی سوچ کے گھوڑے دوڑائیں گے وہ موسٹلی کیا ہوں گے, وہ اندازوں پہ یا تخمینوں پہ یا وشفل تھنکنگ پہ بیسڈ ہوں گے. تو مجھے یہ اس سوال کا جواب مجھے جو ہے نا وہ
ریالٹی سے نہیں ملے گا. یہ سوال میری امیجنیشن میں ایگزسٹ کر رہا ہے, کیونکہ یونیورس اس بات کا پابند نہیں ہے کہ میرے ہر سوال کا جواب دے. یونیورس اس بات کا پابند نہیں ہے کہ میرے ہر سوال کا جواب دے. اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اسی لیے ہمیں ڈارک انرجی کا آنسر نہیں پتا, ہمیں ڈارک میٹر کا نہیں آنسر پتا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہمیں پتا نہیں چلی, بہت سی چیزیں ایسی بھی تھی کہ جو ہمیں آج سے 1000 سال پہلے نہیں پتا تھی, جو 200 سال پہلے نہیں پتا تھی. ٹھیک ہے, ہمیں بجلی کا نہیں پتا تھا کہ بجلی سے کیسے کام کرتے ہیں. آج ہم بجلی کے اوپر کمپیوٹر, موبائل, آپ اور میں بات کر رہے ہیں, کیا کیا کچھ ہو گیا, ہمیں نہیں پتا تھا بالکل. مگر کیا نہیں, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. اب آپ نے مجھے لائن پہ چڑھا دیا تو بار بار مجھے نہ کاٹیں. پرابلم یہ ہے کہ سوال کا جواب نہ ملنا اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ میں اس پہ ایک ڈاگمیٹک اوپینین لے لوں. یہ مجھے خود کو سمجھانا ہے کہ میرا ڈاگمیٹک اوپینین یونیورس کے بننے کے بارے میں جسٹیفائیبل نہیں ہے. یہ میں اپنے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوں اگر میں خود کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا, ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی فلاسفیکل, لاجیکل, سائنٹیفک ریزن نہیں ہے, اور پھر بھی ہم یہ مان لیں کہ بگ بینگ کی وجہ خدا. ہمیں نہیں پتا بگ بینگ کی ریزن کیا ہے, اور جب تک نہیں پتا لگتا تب تک 100% اس بات کو ماننا لاجیکلی, آنیسٹلی ٹھیک ہے کہ ہم یہی مانیں کہ بگ بینگ خدا نے نہیں کیا. جس دن ہمیں ایویڈنس مل جائے گا ہم مان لیں گے بگ بینگ خدا نے کیا, یونیورس خدا نے بنایا. جب تک نہیں ملتا کوئی غلط بات نہیں. میرا سوال یہ ہے غالب صاحب, اب شاید آپ وہ یہ کہ یہ جو سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے خدا کے بارے میں, یہ ہمارے ریلیجن کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے, یا ایک آدمی جس کے پاس کوئی ریلیجن نہ ہو اس کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھے گا یا نہیں؟ کیا چائنیز لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں؟ سر پچھلے دنوں نوآ سیتھیس نے انگلش اسٹریم پہ ایک خاص قسم کے ایک ٹرائبل لوگوں کی بات کی تھی, جو کہ کوئی بھی بات اگر ثابت نہ ہو سکے وہ اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, وہ نہیں مانتے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ثبوت کے بغیر کوئی نہیں مانتے. جب کرسچن لوگ ان کے پاس پریچنگ کرنے گئے تو انہوں نے کہا یسوع یوں تھا, یہ تھا, وہ تھا. تو انہوں نے کہا تو یسوع سے ملا؟ اس نے کہا میں نہیں ملا. تو اس نے کہا کہ پھر تو ایسے جھوٹ بول رہا ہے اس کے بارے میں. پرابلم یہ ہے کہ یہ سوال ایتھیسٹ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے, یہ سوال تھیسٹ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے, مگر کیا یہ سوال لاجیکل کنکلوژن خدا کی طرف جاتا ہے؟ وہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے, ہم خود کھینچ تان کے اس کو خدا پہ ختم کر سکتے ہیں, مگر اگر میں ٹوٹلی ان بائسڈ ہو کے سوچوں کہ کیا یہ خدا پہ کلمینیٹ کرتا ہے, تو وہ کلمینیٹ نہیں کرتا. مجھے تکلیف ہوگی کہ کوئی خدا نہیں. مجھے ہوئی تھی ایک بار, بہت درد ہوا تھا جب مجھے یہ لگا تھا کہ خدا نہیں. ٹھیک ہے, دل میں درد ہوا تھا, دل ٹوٹ گیا تھا, واقعی سچی مچی دل ٹوٹ گیا تھا. ٹھیک ہے, مجھے لگتا تھا کہ میں لوارث ہوں, میں اکیلا ہوں دنیا میں. مگر وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ بات سمجھ آئی کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ جواب ہمیں نہیں مل رہے ہم وہاں پہ کوئی گھڑا ہوا جھوٹا جواب کھڑا کر دیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سچائی اور ریالٹی جو ہے وہ جھوٹ کی پابند نہیں ہے. جھوٹ ان کو کبھی بھی نہیں بدل سکتا. جھوٹ کیا ہے, جھوٹ اصل میں ہے کیا, جھوٹ کو سمجھنا بھی بہت ضروری چیز ہے. جھوٹ جو ہے وہ سچائی کو انسپائر نہیں کرتا. وہ میرے سچائی کے یا حقیقت کے بارے میں جو میرا اوپینین ہے, جو میرا سٹینڈ ہے, اس کو موڈیفائی کرنے کا نام ہے. سچائی اور ریالٹی دونوں انڈیپینڈنٹ آف میں ان کے بارے میں کیا بلیو کرتا ہوں اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہوں. میں چاہے جتنا مرضی زور لگا لوں ایک ایسی بات کے لیے جو کہ ریئل نہیں ہے, میں اپنے آپ کو چینج کر رہا ہوں. میں سچائی کو نہیں بدل رہا, میں حقیقت کو نہیں بدل سکتا کبھی. حقیقت کو میں کبھی بھی نہیں بدل سکتا. یعنی یونیورس کی حقیقت کیا ہے, میں جتنا مرضی اپنی وشفل تھنکنگ کر لوں میں اس کو کبھی بھی نہیں بدل سکتا. ٹھیک ہے, وہ میں اور آپ چاہ کے بھی اس کو نہیں بدل سکتے. مگر پھر کیا ہے, اس کا مطلب ہے ہم کیا کر رہے ہیں. جھوٹ کیا ہے, جھوٹ انسان کے کسی میرے اوپینین کو بدلنے کا نام ہے, یا آپ کے اوپینین کو ریالٹی کے خلاف بدلنے کا نام ہے. ٹھیک ہے, جھوٹ جو ہے بیسیکلی یہ جھوٹ ہے نا, میں تو ریالٹی تو بدل نہیں رہی, میں نے بس مان لیا کہ ریالٹی وہ نہیں ہے جو اصل میں ہے. تو ہمارے پاس کہیں سے بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا لاجیکلی فلسفی کے میدان میں بھی کہ سب کچھ بنانے والا خدا ہے. فلسفی میں بھی جہاں بھی خدا کو گھسایا جاتا ہے وہ ہمیشہ ایک بے ایمانی, ایک منطقی فیلسی کے اوپر
کھڑا ہوتا ہے, کبھی بھی وہ ریالٹی کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا. ریالٹی سے جب بھی آپ کوشچن کریں گے, ریالٹی کا جواب یہی ہوگا مجھے نہیں پتا. سمپل سی بات ہے. آپ میری بات اس کو ذرا میں سادہ سی بات کروں گا, ابھی سنیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ سوال کرنا کیا یہ عقلی تقاضا, کیا عقل ہماری تقاضا کر رہی ہے سوال کرنے کو, یا ہمیں انڈوکٹرینیٹ کیا گیا ہے یہ سوال پوچھنے کے لیے؟ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر یہ دونوں چیزیں ہیں نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیر از نو پرفیکٹ آنسر ٹو دس کوسچن. کیا ایک انسان جو ایتھیسٹ ہے اس کے ذہن میں سوال نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ سوال ٹھیک ہے یا نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ میں جواب کون سا ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں. یہی بات تو ریلیجن کرتا ہے, یہی بات تو غامدی صاحب کرتے ہیں کہ ہماری عقل ہم سے کہتی ہے کہ یہ سوچو, اس کو دیکھو, سوال کرو. نہیں یہ سر, وہ عقل نہیں کہتی, وہ عقل نہیں کہتی, وہ نظریہ ضرورت ہے. پھر بھی عقل یہ نہیں کہتی. عقل سے اگر آپ عقیدت, اعتقاد, ڈوگما کے سارے پھندے کھول دیں تو عقل کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ یونیورس خدا نے بنایا. عقل یہ کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یونیورس کیسے بنا ہے, اور کیا اس کو بنانے والا انٹینشنلی ہمارا یونیورس کریٹ کر رہا تھا یا نہیں. عقل وہ نہیں کہتی جو غامدی کہتا ہے. غامدی صرف اور صرف ایک آپ کی ریالٹی کو بدل رہا ہے, وہ آپ کی انٹرنل ریالٹی کو بدل رہا ہے, وہ یونیورس کی ریالٹی کو نہیں بدل رہا. یونیورس کی ریالٹی تو میں چاہوں نہ چاہوں وہ وہی رہنی ہے. ٹھیک ہے, پرابلم میرے اندر ہے کہ میں کیا مان رہا ہوں. یونیورس کی ریالٹی تو یہ کہتی ہے کہ یار یہ جو ہے نا, یہ کوشچن کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے, مگر غامدی مجھے ایک غلط فہمی کا شکار کر رہا ہے. غامدی مجھے غلط فہمی دے رہا ہے, مجھے غلط فہمی پریچ کر رہا ہے کہ میں یہ مان لوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ یونیورس کہاں سے آیا, یونیورس کیوں سٹارٹ ہوا, انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ سب سوال جو ہیں, ان کے جتنے بھی جواب ہیں وہ سب کے سب وشفل تھنکنگ اور جھوٹ پہ بیسڈ ہیں. سچائی یہی کہتی ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے. تو میں جھوٹ پہ یقین کر کے یہ ماننے کے بجائے کہ مجھے پتا ہے, میں اپنی اگنورنس کو اپنے پاس سمیٹ لوں گا. کیونکہ اگر مجھے یہ پتا ہے کہ میں اگنورنٹ ہوں تو میرا جواب کی تلاش جاری رہے گی. جس دن مجھے یہ دھوکہ دے دیا گیا کہ مجھے جواب پتا ہے, اس دن مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ بگ بینگ کیوں ہوا, ہگز بوزان کیا ہے, ڈارک انرجی کیا ہے, ڈارک میٹر کیا ہے. مجھے ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. اس دن میرے اندر جو تجسس ہے اس کی موت ہو جائے گی. اور جھوٹ کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے نا کہ وہ انسان کے اندر کا جو تجسس ہے, جو اس کے اندر ایک ڈھونڈنے کی ایک جو ہے وہ ایک خواہش ہے, اس جھوٹ اس کو قتل کر دیتا ہے. تو کیا یہی وجہ ہے کہ مسلم لوگ جو ہیں زیادہ تر وہ انٹرسٹڈ اتنی گہری باتوں میں اب دھیان نہیں دینا چاہتے؟ کوئی بھی ریلیجن کے لوگ اس بات میں جو ہے نا وہ خوش نہیں ہوں گے. اس کا کوئی بھی لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ اب مجھ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے. کیوں؟ میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ میں جتنے جواب دے رہا ہوں اس میں آپ کو آپ کے سوال کی تسکین ہوگی نہیں, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جواب ہے ہی نہیں ہے. اب ہم زبردستی یہ مان لیں گے ہمارے پاس جواب ہے تو ہم تو بیوقوف ہیں نا. اصل میں یہی تو پرابلم ہے. یہ ڈاگمیٹزم کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے, جب آپ کو پتا نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا, سمپل سا آنسر ہے, مجھے نہیں پتا بگ بینگ کس طرح ہوا, کس نے کیا, فائن ٹیوننگ پرابلم کیا, یہ ہمارے پاس ان کے جواب نہیں ہے. مگر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر واقعی یونیورس انفینٹ ہے یا ملٹی ورس ہے تو پھر تو یار مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح یونیورس میں ایک زمین پہ زندگی پیدا ہو سکتی ہے تو پھر کوئی یونیورس بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کے اندر زندگی پیدا ہو سکتی ہے. یہ ڈیپ کوسچنز ہیں اور ان کا جواب, مزے کی بات یہ ہے کہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. آپ کو اس جواب کے ساتھ لائن ہونا ہے, جواب آپ کے ساتھ لائن نہیں ہوگا. تو ریلیجیس لوگ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں, اور چونکہ ان کو پتہ نہیں لگتا وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں فلاں جی بلونگا یا فلاں تھا اس نے بنایا تھا. ہاں ایگزیکٹلی اس بات کا سوال کا جواب نہیں ہے. جواب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جواب وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹرو ہے. نہیں, وہ نہیں. جواب کیا ہے مجھے نہیں پتا. جواب کیا ہو سکتا ہے میں اندازہ لگا سکتا ہوں. میرا اندازہ کیا ہائپوتھیسس ہے, ٹھیک ہے. مذہب کا اندازہ کیا وہ جھوٹ ہے.
کسی اور کی ہائپوتھیسس میں ڈسکس کرنے کے لیے ضرور تیار ہوں، مگر مذہب کا جھوٹ میں بائے نہیں کروں گا. اس کو میں بہت ہی لینینسی دوں، بہت ہی زیادہ اس کو میں مارجن دوں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یونیورس کے بننے کی جتنی ہائپوتھیسس ہیں اگر وہ 12-13 ہیں تو 14ویں مذہب والی ڈال لیتے ہیں، بس اس سے زیادہ میں اس کو مارجن نہیں دے سکتا. یہ سوال، مسئلہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب مشکل ہے. آپ نے جواب کو نہیں منوانا. مسئلہ مین بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو جواب دینا ہے وہ جواب میں آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں دے رہا. آپ نے خود ریالٹی میں سیٹسفیکشن ڈھونڈنی ہے، آپ نے ریالٹی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا ہے. جھوٹ وہ ہوگا جو ریالٹی کو آپ کے ساتھ الائن کر دے، اور وہ ریالٹی نہیں ہوگی، وہ امیجنیشن ہوگی. امیجنیشن جو ہے یعنی ایک ریالٹی ہے وہ بدل نہیں رہی، اور میں اپنے اندر یہ مان لوں کہ وہ ریالٹی ہے ہی نہیں، ریالٹی کچھ اور ہے. تو یہ کیا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا. سوال کو مار دیا، قتل ہو گیا سوال کا، کیوریاسٹی کا قتل ہو گیا. ان باتوں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، یہ سب فضول باتیں. کوشچن کا آنسر نہ ہونا از ناٹ اے بیڈ تھنگ ایٹ آل. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا ایک بات کا، اب میں نے مان لیا اس بات کو کہ مجھے نہیں پتا، اور میں کنٹینٹ ہوں اس بات پہ، خوش نہیں ہوں، کنٹینٹ ہوں. اور مجھے یہ بھی پتا شاید مجھے اپنی زندگی میں اس کا جواب نہ ملے. تو مذہبی لوگ تو ان باتوں سے، ان سوالوں کے جواب خود ہی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، مطمئن بیٹھے تھے. اگر سائنسدان یہ سب کچھ اس کا انکار نہ کرتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے جہاں ہم آج پہنچ گئے ہیں. بالکل 100%. ہمارے سوال امپورٹنٹ ہیں. سوال کی موت جو ہے وہ ہماری موت ہے، ہماری تجسس کی، ہماری ریشنلٹی کی موت سوال کی موت ہے. جو لوگ آپ کو سیٹسفیکٹری آنسر دیں گے وہ موسٹلی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. انسیٹسفیکٹری آنسر جو ہے نا وہ ہے ریالٹی. ریالٹی میرے مطابق، میری خواہش کے مطابق، میری وش کے مطابق نہیں بدلتی. سب سے بڑا ریالٹی کی سب سے بڑی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان اسپائٹ آف ایوری تھنگ دیٹ آئی تھنک ریالٹی از دیئر آؤٹ دیئر، اٹ ول ناٹ چینج اکارڈنگ ٹو مائی وشز. مجھے اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن کرنا. ٹھیک ہے غالب صاحب، ٹائم بہت ہو گیا، میں نے آپ کا بہت وقت لیا. میں ارادتاً یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کے کانسیپٹ جو ہیں وہ تبدیل ہوں اور ان کو سمجھ آئے یہ باتیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. آپ آتے رہیے. میں اینڈ میں آیا ہوں تو آپ کو کافی میرے خیال میں وہ ہو گیا تھوڑا سا، آپ کو میں نے ایکسائٹ بھی کر دیا. میں تھک گیا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے، میرے خیال میں مجھے اب ایکسپینڈ ہی کرنا چاہیے. چلیں نہیں، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اوکے بائے. تو بھائی سمپل سی بات ہے کہ میں بٹر ٹروتھ کو بائی کروں گا رادر دین چاکلیٹ جو ہے نا لائے. میں نہیں بائی کروں گا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے.